اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آن لائن قرضہ دینے والی موبائل ایپس پاکستان میں اب موت بانٹ رہی ہیں۔ قرضے کے بوجھ تلے دبے ایک پاکستانی شہری نے حال ہی میں خودکشی کر لی ہے۔ جی ہاں، اس نوجوان کا نام مسعود احمد ہے اور اس نے آن لائن ایپ سے کتنا قرضہ لیا تھا۔ آن لائن قرضہ دینے والی ایپس نے مسعود احمد کو اور اس کی بیوی کو ان کی پرائیویٹ تصاویر لیک کرنے کی دھمکی کیسے دی؟ مسعود احمد کی بیوی نے اور کیا کیا انکشافات کیے اور ان آن لائن ایپس کے خلاف کیا کوئی قانونی کارروائی کی جا سکے گی؟ ان سب سوالوں کے جوابات آگے چل کر ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی نظر سے بار بار ایک اشتہار گزرتا ہوگا جس میں آپ کو چھوٹے موٹے معاشی مسائل سے نپٹنے کے لیے آسان اور انتہائی کم سود پر قرض کی فراہمی کے لیے مختلف اپلیکیشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک انتہائی آسان حل ہے، لیکن ایک بار قرض حاصل کرنے کے بعد قرض فراہم کرنے والی یہ کمپنیاں اور ان کے نمائندے سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کی زندگیاں اجیرن کر دیتے ہیں۔ انہی قرضہ فراہم کرنے والی ایپس کے ستائے ہوئے راولپنڈی کے شہری محمد مسعود نے گزشتہ روز گلے میں پھندا ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ آن لائن کمپنیوں کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والے محمد مسعود کی اہلیہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ راولپنڈی کے علاقے جاکرا کے رہائشی 42 سالہ محمد مسعود نے آن لائن کمپنیوں کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ محمد مسعود نے آن لائن ایپ سے تقریباً 22,000 قرضہ لے رکھا تھا۔ محمد مسعود کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ 6 ماہ قبل شوہر کی نوکری ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد گھر کا کرایہ اور بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے آن لائن ایپ سے 13,000 روپے کا قرضہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے بعد آن لائن کمپنی نے تنگ کرنا شروع کر دیا اور قرض کی رقم سود کے ساتھ 50,000 روپے تک بڑھا دی۔ محمد مسعود کی اہلیہ نے بتایا کہ شوہر نے قرضہ چکانے کے لیے دوسری آن لائن کمپنی سے 22,000 روپے قرضہ لے لیا۔ ایک ہفتے کے بعد دوسری کمپنی نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا اور دونوں کمپنیوں نے شوہر کی زندگی اجیرن کر دی اور میرے شوہر کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ آن لائن کمپنیوں نے موبائل سے ذاتی ڈیٹا لیک کرنے کی بھی دھمکی دی اور میرے شوہر قرض کے اوپر مسلسل رقم یعنی سود بھی ادا کرتے رہے۔ پریشانی میں ہم نے ان آن لائن کمپنیوں کا قرض اتارنے کے لیے لوگوں سے قرضہ لیا۔ یوں میرے شوہر قرض کی دلدل میں پھنستے گئے اور ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ جب کوئی راستہ نہیں بچا تو میرے شوہر نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی اور میرے 2 بچے ہیں اور ہماری زندگی اجڑ چکی ہے۔ دوستو، مسعود احمد کی بیوی نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ان آن لائن کمپنیوں سے ان کے شوہر کی موت کا حساب لیا جائے۔ جب سے یہ فراڈ اور معاملہ سامنے آیا ہے، اس وقت سے آن لائن قرض فراہم کرنے والی کمپنیوں کا کردار زیر بحث ہے کہ کیا یہ کمپنیاں شہریوں کے لیے سہولت ہے یا پھر زحمت۔ ان کمپنیوں کو کون اور کیسے ریگولیٹ کرتا ہے، یہ سوال آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ مسعود احمد کے آخری آڈیو پیغام میں جو انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھیجا، اس میں ان کمپنیوں کی جانب سے ڈالے گئے دباؤ کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو میں آپ کے قابل ہوں نہ بچوں کے، کوئی اور آپشن نہیں، مجھے معاف کر دینا، بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، ان سب نے مل کر میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ موت کے بعد میرا موبائل 1 ماہ تک بند رکھنا، بعد میں سمیں نکال کر بیٹے کو دے دینا۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرضہ دینے والی موبائل ایپس کیسے کام کرتی ہیں؟ یہ کمپنیاں آن لائن صارفین سے ان کے کوائف کیسے حاصل کرتی ہیں؟ ان کوائف میں شناختی کارڈ، موبائل نمبر، قریبی رشتہ داروں کے شناختی کارڈ اور موبائل نمبرز حاصل کرتی ہیں اور 10,000 سے 1 لاکھ روپے تک قرض دیتی ہیں۔ بظاہر یہ کمپنیاں جو شرح سود بتاتی ہیں، کچھ ہی دنوں میں اس کے برعکس کئی گنا زیادہ سود کا تقاضا شروع کر دیتی ہیں۔ جب کوئی صارف ان میں سے کسی ایپ پر سائن اپ کرتا ہے تو چپکے سے اس سے یہ اجازت حاصل کر لی جاتی ہے کہ ایپ کو موبائل میں موجود تمام نمبروں اور تصاویر اور ویڈیوز تک رسائی حاصل ہوگی، جس کی بنیاد پر یہ کمپنیاں ان صارفین کو بلیک میل کر کے کئی گنا رقم واپس بٹورتی ہیں، اور ایسا ہی مسعود احمد کے ساتھ بھی ہوا۔ دوستو، مسعود احمد کے بھائی نے میڈیا کو بتایا کہ مسعود احمد کو یہ دھمکی دی گئی کہ اس کی بیوی کی پرائیویٹ تصاویر لیک کر دی جائیں گی، کیونکہ قرضہ ایپس نے چور راستے سے اس کا موبائل ڈیٹا ہیک کر لیا تھا، جس کے بعد مسعود احمد کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ بچا تھا اور نوبت خودکشی تک جا پہنچی۔ یہاں یہ سوال بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ان موبائل ایپس قرضہ کمپنیوں کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ پاکستان میں کوئی بھی ایسا کاروبار جس کے ذریعے مالی خدمات فراہم کی جائیں، ان کا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔
جب یہ کمپنیاں اپنی خدمات فراہم کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ان کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈپٹی گورنر سیما کامل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈیجیٹل بینکنگ ایپس کو ریگولیٹ کرنا بنیادی طور پر SECP اور اسٹیٹ بینک کا کام ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب غیر قانونی اور نان رجسٹرڈ کمپنیاں بھی کام شروع کر دیتی ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے بینکوں کو واضح ہدایات دے رکھی ہیں کہ وہ ان غیر قانونی کمپنیوں کی ٹرانزیکشن پروسیس ہی نہ کریں۔ دوسری جانب SECP کے ترجمان نے بتایا کہ راولپنڈی واقعے کے حقائق کا جائزہ لینے کے لیے ہماری ٹیم نے خودکشی کرنے والے شخص کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جس کے مطابق اس نے 2 رجسٹرڈ کمپنیوں سے پہلے قرضہ لیا تھا اور وہ ان کے کبھی ڈیفالٹر نہیں ہوئے اور بر وقت رقم واپس ادا کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق شاید اس بار انہوں نے کسی غیر قانونی اور نان رجسٹرڈ کمپنی سے قرضہ لیا ہے، جس کے نمائندوں نے ان کو ہراساں کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ بلیک میلنگ کا کام غیر رجسٹرڈ کمپنیاں کرتی ہیں کیونکہ رجسٹرڈ کمپنیوں کی جانب سے کسی کا ڈیٹا غلط استعمال کرنے کا معاملہ فرانزک آڈٹ میں سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین، مسعود احمد کیس کے سامنے آنے پر ہر پاکستانی یہ سوال کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ غیر قانونی ایپس کو کیسے بند کیا جائے۔ کیا کوئی ادارہ اس حوالے سے ایکشن لے گا؟ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کا حل بتایا کہ ان ایپس کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ روایتی بینک پسے ہوئے اور عام افراد کو بھی کم مالیت کے قرضے فراہم کرنا شروع کر دیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کی کمپنیاں جو کہ بے تحاشا شرح منافع کے ذریعے پیسے بناتی ہیں اور غریب طبقے کو لوٹتی ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے گی، اور دوسری جانب غریب طبقے کا ملک کے بینکاری نظام پر اعتماد بڑھے گا۔ SECP کے پاس کل 11 آن لائن قرضہ ایپس رجسٹرڈ ہیں جن کا فرانزک آڈٹ ہوتا ہے، اور ان کے نمائندوں کی جانب سے صارفین کو کی جانے والی کالز کا ریکارڈ بھی SECP کے پاس جمع ہوتا ہے۔ SECP نے گزشتہ کچھ عرصے میں 52 ایسی ایپس کو FIA کی مدد سے بلاک بھی کروایا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے گوگل سے بھی رابطہ کیا ہے اور گوگل اس بات سے اتفاق کر چکا ہے کہ مستقبل میں گوگل پلے اسٹور پر صرف ان ایپس کو جگہ ملے گی جو کہ SECP سمیت متعلقہ اداروں کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گی۔ گزشتہ 1 سال میں ان آن لائن ایپس کے ذریعے 112 ارب روپے کے قرضے دیے گئے۔ تقریباً 52 لاکھ صارفین اس سے مستفید ہوئے، جن میں بڑی تعداد خواتین کی ہے۔ اب ان ایپس نے قسطوں پر اشیاء کی فراہمی کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ چونکہ دنیا بھر میں مائکرو فائنانسنگ فروغ پا رہی ہے، اس لیے ان کو بند کرنا کوئی مؤثر حل نہیں ہے۔ تاہم غیر قانونی ایپس کے خاتمے کے ساتھ ساتھ رجسٹرڈ کمپنیوں کی حوصلہ افزائی یقیناً بہتری لا سکتی ہے۔ دوستو، آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے صارفین کو چاہیے کہ چاہے کوئی شخص اسٹیٹ بینک کا نمائندہ بن کر ہی کال کیوں نہ کرے، کسی صورت بھی اپنا ذاتی ڈیٹا شیئر مت کریں۔ غیر مستند پلیٹ فارمز پر اپنا کریڈٹ کارڈ مت استعمال کریں۔ دیگر آن لائن ادائیگیوں کے لیے ورچوئل کارڈز کا استعمال بھی مفید ہو سکتا ہے، جس سے آپ کا اکاؤنٹ بیلنس بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔